زرکا چودھری کے والد کی آمد میں چند گھنٹے رہ گئے تھے۔ محمد سلیم اسلم PK 8303 سے عید پر اپنی بیٹی کے پاس آ رہے تھے، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ فلائٹ لینڈنگ سے چند سیکنڈ قبل ہی کراچی کی ماڈل کالونی کی گلی میں کریش ہو گئی۔ میرے فادر تو چلے گئے، اس حادثے کی وجہ سے میری مدر بھی چلی گئی۔ اس حادثے نے صرف ایک انسان پہ امپیکٹ نہیں ڈالا، میرے گھر سے تو 2 لوگ گئے ہیں۔ الماس بانو نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے جو اس حادثے میں چکنا چور ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ مل گئی باڈی، اس کی تھوڑی بہت شناخت موجود تھی، اور جب میں نے باڈی دیکھی زمین اور آسمان غائب ہو گئے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کیا میری بیٹی تھی اور مجھے کیا پکڑا ہے ان لوگوں نے ہاتھ۔ PK 8303 حادثے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے مسافروں کے خاندانوں کے زخم جہاں آج بھی تازہ ہیں، وہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی انصاف کے منتظر ہیں، جس کے لیے وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں۔ PIA نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے ہر شخص کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ ادارے کے مطابق 30 مسافروں کے ورثہ یہ رقم لے چکے ہیں، مگر زرکا چودھری اور الماس بانو سمیت کئی خاندانوں نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی تو ہمیں رپورٹ کا انتظار کرنا ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایئر بلو کے لوگوں نے اپروچ کیا ہمیں، فوکر جو انسیڈنٹ تھا اس کے لوگوں نے اپروچ کیا ہمیں، بھوجا ایئر کے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو غلطی ہم سے ہوئی ہے RDA سائن کر کے، آپ پلیز وہ غلطی نہ کیجیے گا۔ RDA یعنی ریلیز ڈسچارج ایگریمنٹ، یہ ایک تحریری وعدہ ہے کہ معاوضہ لینے والا حادثے سے متعلق مستقبل میں ہونے والے کسی مقدمے میں حصہ نہیں لے گا۔ PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ RDA کو انشورنس کمپنی کی شرط قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں کیریج بائی ایئر ایکٹ جو کہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ لمٹ ٹو لائبلٹی جو ہے وہ اسائن کی گئی ہے 5 ملین پر پیسنجر۔ ہم نے اس کو بڑھوا کے 1 کروڑ فی کر دیا۔ یہ فل اینڈ فائنل جو ہے وہ پیمنٹ ہے ان ٹرمز آف اے کمپرومائز۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی ایک ریلیز ڈسچارج ایک ایگریمنٹ سائن جو ہے وہ انشورنس کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے اوپر لوگوں سے کرانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حادثے سے متعلق انہوں نے اپنی تمام لائبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی۔ کیریج بائی ایئر ایکٹ کے تحت ایئر لائنز حادثے کی صورت میں متاثرین کو معاوضہ ادا کرتی ہے، مگر فیٹل ایکسیڈنٹس ایکٹ متاثرین کو اس شخص یا ادارے کے خلاف عدالت میں جانے کا حق پھر بھی دیتا ہے جس کی غلطی سے حادثہ پیش آیا ہو۔ اس معاملے میں RDA جسے PIA اور حکومت نے مل کر بنایا ہے، سول ایویشن، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، PIA اور جہاز اور انجن بنانے والی کمپنیوں سمیت دیگر حکومتی اداروں کو متاثرین کی جانب سے مستقبل میں کسی قانونی کارروائی سے تحفظ دیتا ہے۔ فاروق عثمان متاثرہ خاندانوں کے وکیل ہیں۔ ورثہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب قانون میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی ڈاکیومنٹ کے، اور اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیسے دیتے ہوئے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کروا سکتے، تو اس کے باوجود PIA ریلکٹنٹ ہے، وہ پیسے نہیں دے رہے۔ متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے انشورنس کی رقم لینے سے زیادہ ضروری اصل ذمہ داران کو جواب دہ بنانا ہے۔ تو اگر یہ صدقہ جاریہ ہے کہ میں کسی اور کے لیے بھلا کر سکوں تو مجھے اس چیز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ حادثے ہوتے رہیں گے، ہم جیسی مائیں جو ہے وہ ان کے بچے مار دیے جائیں گے۔ کب تک، کب یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ کون کرے گا اس کو ٹھیک؟ تاہم PIA کا موقف ہے کہ وہ لواحقین کو قانون کے مطابق طے شدہ رقم سے دگنی ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کردار ادا کر رہا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کسی فرد یا ادارے کو ذمہ دار قرار دینے سے گریز کیا گیا تھا، مگر جون 2020 میں وزیر ہوابازی غلام سرور نے قومی اسمبلی میں رپورٹ کی جو تفصیلات پیش کی، ان کے مطابق حادثے کی وجہ انسانی غلطی نظر آتی تھی۔ بتایا گیا کہ پائلٹ، کو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے اہلکاروں نے پرواز کی بحفاظت لینڈنگ کے لیے ضروری اقدامات نہیں اٹھائے۔ تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ جیسا کہ آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا، اس کا اب بھی انتظار ہے۔ PK 8303 کراچی کی ماڈل کالونی کے جناح ایونیو پہ گری تو کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا اور زمین پہ موجود 4 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی۔ کالونی کے متاثرہ گھرانوں کو بھی PIA نے معاوضہ دیا، اس کی تفصیل بھی ہم لیں گے سدرا ڈار سے، جن کی رپورٹ ابھی ہم نے دیکھی۔ سدرا، یہ بتائیے کہ 1 سال بعد آج ان لوگوں کے حالات کیسے ہیں جن کے گھروں پر یہ جہاز گرا تھا؟
मॉडल कॉलोनी की जिस गली में ये जहाज गिरा था वहाँ की सूरत हाल 1 साल तक काफ़ी बुरी रही। सड़क तो अभी तक तामीर नहीं हुई है, लेकिन जो घर थे जो सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुए, उनकी छतों पर इंजन और जहाज़ के विंग कई माह तक रहे, जिसकी वजह से घरों की तामीर भी नहीं शुरू की जा सकती थी और ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे, जिनकी तादाद 20-22 बताई जाती है। ताहम PIA ने इन तमाम घरों को कॉम्पनसेट कर दिया है और अब कई माह अपने घरों से दूर रहने के बावजूद ये तमाम लोग अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और अभी तक ये घर तामीर हो रहे हैं। लेकिन हमारी वहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन पर अभी भी शदीद ज़हनी दबाव है, क्योंकि जहाज़ की लैंडिंग्स और टेक ऑफ यहीं से होते हैं। तो इस वाक़े के बाद से वो ख़ासे खौफज़दा हैं। हमने उनसे कुछ खुसूसी गुफ्तगू की इस हवाले से। मैं तो खुद ऐसा था कि मैं रात में अगर प्लेन गुजरता है तो मैं तो डर के उठ के बैठ जाता था कि ये क्या हो गया, दोबारा तो कोई इंसिडेंट नहीं हो गया। मैं तो फिर यंग किड हूँ तो सोचे जो बाकी लोग यहाँ पे बच्चे और लेडीज़ और लड़कियाँ वगैरह हैं, इनका क्या हाल होता होगा। मेरे अपने एक दोस्त की मदर हैं, उनको जो है खुद हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्यों ऐसा था वो खौफ से वो ना एकदम वो जज्बाती हो जाती थी कि क्या हो गया क्या हो गया। सुनती है मगर यही देख करते जिनकी जाने आई थी देखो बच गए। तो पहली बारी ये हादसा हुआ, ये गिरा इसके अंदर आबादी के अंदर, तो देखो अल्लाह ताला ने जिन्ने रची सबको बचाया। हमारे घर में तो कोई आता है तो वो भी डरते मारे चले जाते, कह रहे डर लग रहा है, इधर नींद नहीं आ रही, कोई किराए पे रहने को लिए नहीं तैयार होता। ताहम PIA का इस हवाले से अभी ये कहना है कि ये रकम तमाम घरों को अदा कर दी गई है। सिर्फ 2 घराने ऐसे हैं जिनके सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए या वो बैरून मुल्क मुकीम है। अगर वो आ जाएंगे तो उन्हें भी रकम दे दी जाएगी। लोग इस बात पे मुतमईन हैं कि उन्हें कंपनसेशन मिल चुकी है, लेकिन जो खौफ उनके अंदर बैठ चुका है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा और वो यही सोचते हैं कि जब तक वो यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये उनके अपने घर हैं, वो इस खौफ में मुब्तला रहेंगे। यकीनन एक बहुत ही भयानक वाक़या था। सिद्रा डार, बहुत शुक्रिया आपकी रिपोर्टिंग का।